پر لبیک نہ کہی دنیا تو وہ حشر دیکھے گی جیسے انہوں نے دیکھا ہے. پہنچ گئے اپنے ناطق مناب بھول کے ہر میدان میں عادل کا خیمہ نہ رکھا. ہر میدان میں ریت کربلا ایک ایسا میدان ہے جہاں پر خیمہ ایک کرے. جونے کپڑا خیمہ ادھر لگا رہا وہی کپڑا خیمہ ادھر لگا رہا ہے. جون جھنڈا ہی لوگ لیے کھڑے رہے وہ ہے جھنڈا ادھر والے بھی لیے کھڑے. کیونکہ بھائی سب نبی کا کلمہ پڑھنے والے اس میں سب تھے, شریعت کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے اس میں سب تھے. 22,000 یزیدی بھی نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے, 5 وقتہ نماز کے قائل تھے, حج و زکات روزے کے قائل تھے. تو جیسی ٹوپی ان مسلمانوں کی تھی ویسی ٹوپی ادھر والوں کی بھی تھی. جیسے جھنڈا ان کا ویسے جھنڈا ان کا, جیسے کرتا پیجامہ لنگی جو بھی لباس اس وقت تھا جیسے ان کا ویسے ان کا, جیسی داڑھی ان کی ویسے داڑھی ادھر کی. ادھر بھی خیمے میں اذان کے وقت اذان ہو رہی تھی, ادھر بھی خیمے میں اذان کے وقت اذان چل رہی تھی. نماز ادھر بھی سب پڑھ رہے تھے, ادھر بھی کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے. قرآن کی تلاوت ادھر بھی ہو رہی تھی, قرآن کی تلاوت ادھر بھی ہو رہی تھی. تو پوری دنیا میں جب بھی میدان سجا ہے تو آمنے سامنے دونوں پارٹیوں کا نشان الگ تھا, ان کا جھنڈا الگ تھا, ان کے اسلحے الگ تھے, ان کی سواریاں الگ تھی, ان کے لشکر کا لباس الگ تھا. لیکن یہ پہلی جنگ کربلا تھی جس میں سب ایک طرح دکھ رہا تھا. اب لوگ کنفیوز ہو گئے کہ اس میں خدا کس کے ساتھ ہے. ہاں بھائی کلمہ ادھر بھی کلمہ ادھر بھی, نماز روزہ ادھر بھی ادھر بھی, تو رب کس کے ساتھ ہے؟ آیا حسینی نمازیوں کے ساتھ ہے یا یزیدی نمازیوں کے ساتھ ہے؟ رب کدھر ہے یہ تلاش کرنے کے لیے جب لوگ باریک بینی سے کام لیے تو اس میں علماء نے جواب دیا کہ قرآن میں تو رب نے خود بتا دیا کہ میں کربلا میں کدھر ہوں, کہاں ہوں, مجھے زیادہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رب نے قرآن میں خود کہا, رب نے قرآن میں خود اس کا کربلا کا خلاصہ قرآن میں دکھ رہا ہے. قرآن میں کربلا کا خلاصہ دکھ رہا ہے. اب یہ کوئی نہ کہے کہ کربلا سے پہلے قرآن اترا ہے, بھائی وہ تو اترا ہے ٹھیک ہے, لیکن قرآن میں قیامت تک کے بیان ہے. تو قیامت ابھی نہیں آئی, قیامت تک کا بیان تو قرآن میں ہے. تو اشارہ اس میں موجود ہے کہ بیٹے کربلا پر 2 نمازی ملے. تکبیر ادھر بھی تکبیر ادھر بھی, دعویٰ ہے اللہ اکبر ادھر بھی تھا ادھر بھی تھا, جھنڈا اسلامی ادھر بھی لہرا رہا تھا خیمے پر اور ادھر بھی اسلامی جھنڈا لہرا رہا تھا. خطبہ ادھر بھی پڑھا جا رہا تھا, خطبہ ادھر بھی عربی ادھر بھی بول رہے تھے, عربی ادھر بھی. تو اب رب کس کے ساتھ ہے؟ رب کس کے ساتھ ہے؟ تو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا جب ریتے کربلا پر تمہیں تلاش کرنے کا معاملہ آئے کہ پروردگار کس کے ساتھ ہے تو ان کو خیموں میں یہ تلاش کر لینا کہ صبر کس کے ساتھ ہے. ریتے کربلا پر تلاش کر لینا کہ صبر کس کے ساتھ ہے تو صبر نواسۂ رسول کے ساتھ ہے. صبر امام علی مقام کے خیمے میں گئے تو رب نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین, تو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کربلا کا عجب منظر ہے, دونوں جھنڈے ایک طرح, دونوں لباس ایک طرح, لیکن صبر خیمے حسینی میں ہے. جبر یزید کے پاس ہے, یزیدیوں کے پاس ہے, ظلم و جفا ادھر سے ہے, صبر و وفا ادھر سے ہے, کھانے پینے کا منظر ادھر ہے, پیاس کی شدت بھوک کی تڑپ ادھر بھی ہے. تو یہ سارے مناظر بتا رہے ہیں کہ جو قرآن نے بھوک پیاس اور جان مال کی قربانی جو ذکر کیا وہ ایک
شخصیت میں تنہا رہتے کربلا کو وہ چیزیں اکٹھا نظر آتی ہے۔ یہ ایک رخ ہو گیا۔ اب دوسرا رخ یہاں سے تقریر کا شروع ہوتا، ہاں یہاں سے تقریر کا دوسرا رخ شروع ہوتا۔ دوسرا رخ یہ ہے، اور یہ کہہ لیجیے کہ تقریر شروع ہوتی ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو گھڑی پہنے ہیں اس میں سیل نیا پڑا ہے، ٹھیک ٹھاک کر لیں، تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ وقت آپ کا نہیں لیا جائے گا، بس ٹائم کے اندر اندر انشاءاللہ۔ تو ہم آزمائش میں ڈالیں گے۔ آزمائش اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں سبوں سے لیا اور قیامت تک لیتا رہے گا۔ امتحان، آزمائش، بلا، پریشانی، مصیبت یہ اپنے بندوں سے ہر دور میں لیتا رہا، آج بھی لے رہا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب اس میں ایک اصول اور یاد رکھ لیجیے کہ جو جتنا زیادہ قریب ہوگا اس سے اتنی بڑی آزمائش لی جائے گی۔ جو جتنا زیادہ رب کے قریب ہوگا، یعنی مرتبہ جس کا جتنا زیادہ ہوتا جائے گا اس کی آزمائش بڑھتی جائے گی، امتحان اس کا بڑا ہوتا جائے گا۔ بھائی جیسے نرسری کے جب پیپر آوت ہے تو انہیں کہاں لکھا رہا ہے؟ نرسری کے پیپر آوت ہے تو کہاں لکھا رہا ہے؟ کا کے بعد پھر بندی ڈالا رہا تھا کہ اگر پورا کرو تو ہم پورا کہہ دیں، مطلب لڑکے ہمیں پورا کہہ دیتے ہیں، کہاں سے کام ہوتا ہے کہ پورا ہے؟ تو یہ سوال نہ، لیکن جب MBBS کے لیے جب کام ہوئی ہے، LLB کے لیے کام ہوئی ہے، بڑی ڈگریوں کے لیے جب ایگزام دینا ہوگا تو کہاں سے کبوتر کہاں سے خرگوش نہیں لکھا جائے گا۔ ڈگری بڑی ہے، امتحان تو بڑا ہونا ہے، پھر سوال بڑے آئیں گے۔ تو جیسے آپ کا بھائی نرسری میں آپ کا عہدہ اور ہے، لیکن ڈاکٹر بننے میں، انجینئر بننے میں، وکیل بننے میں ظاہر سی بات ہے پوسٹ بڑا ملے گا، عہدہ بڑا ملنے والا ہے۔ تو اب امتحان بھی اتنا ہی ٹف ہوگا، اتنے ہی کٹھن سوال آئیں گے۔ تو کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اس کا امتحان الگ ہے، لیکن کوئی مسلمان سے مومن کامل ہو گیا تو اس کا امتحان مسلمان سے زیادہ رہے گا، اور کوئی مومن کامل سے صالحین میں پہنچ گیا تو اس کا امتحان مومن کامل سے زیادہ ہوگا۔ کوئی صالحین سے اولیاء میں پہنچ گیا تو اس کا امتحان صالحین سے زیادہ ہوگا۔ کوئی اولیاء سے اغواس میں پہنچ گیا تو اس کا امتحان ولی سے زیادہ ہوگا۔ کوئی غوث اعظم بن گیا تو اس کا امتحان غوث سے زیادہ ہوگا۔ کوئی صدیق اگر بن گیا تو اس کا امتحان غوث اعظم سے زیادہ ہوگا۔ یہاں تک کہ رتبے جیسے پڑھتے جائیں گے تو اب کوئی نبی بن گیا تو اس کا امتحان تمام امت سے زیادہ ہوگا، اور جو نبیوں کا بھی امام بن گیا، نبیوں کا نبی بن گیا، اس کا امتحان کائنات میں سب سے زیادہ ہوگا، کائنات میں سب سے بڑا ہوگا۔ اور امتحان ہر ایک کے ساتھ لگا رہا، جتنے ہوئے سب کے ساتھ امتحان لگا رہا، کسی کے ساتھ آسانی نہیں۔ اور یہ عشق کی وادی میں تڑپانے کا اور محبت میں اپنے بندے کو آزمانے کا یہ قدرت کا فیصلہ بہت پہلے کا، آج سے نہیں، بہت پہلے سے یہ کام چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ تو اب یہ کوئی نہ دیکھے رہتے کربلا جیسے کچھ لوگوں نے دیکھا، ایک جگہ بیان کر رہے، پچھلے سال ہم نے اس کو لیا تھا، کس کے آج ہاتھوں لیا تھا، ویڈیو ڈالے رہے، میں کہا رہے کہ آج یہ دین ہمارے خواب میں آئے، ہم نے جو ہے مطلب وہ تو بڑے سجا کر کے بول رہا تھا، ہم اتنا نقل بھی نہیں کر پائے جتنا وہ بول رہا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ ہم نے حضرت یہ چیز سے پوچھا، ہم نے کہا کہ یہ چھوٹا بچہ بتائے گی کہ حضرت کے ساتھ اچھا لاگت ہے، ایک چھوٹا بچہ بھی بتا دے گا کہ حضرت کے ساتھ اچھا لاگت ہے۔ جیسے کوئی کہا حضرت کر لوں
پہلے تو حضرت کے توہین ہے کہ نہیں توہین؟ ہاں حضرت کے توہین. تو حضرت کس کے ساتھ اچھا لگتا ہے یہ بھی سوچنا چاہیے. تو وہ ظلیم کہہ رہا تھا حضرت یزید خواب میں آئے تو ہم نے پوچھا کہ کیا آپ نے امام کو قتل کیا ہے؟ تو حضرت یزید نے کہا کہ سواری میں نے نہیں قتل کیا. تو ہم نے کہا انگریزی پڑھ کے مرا. تو آج بھی ایسے موجود ہیں دو ٹانگ کے لوگ جو پتہ نہیں کس خوشی میں جینا چاہتے ہیں تو مر جانا چاہیے. کیونکہ بھائی جو بے وفا نکل گیا اسے جینے کا حق نہیں ہے. اگر وفا کرنی ہے تو نمک کھایا ہے اگر نواز رسول کا تو پوری زندگی وفاداروں کی فہرست میں رہنا, کبھی غداری نہ کرنا, کیونکہ میرے امام نے پوری امت کے ساتھ وفا کیا ہے تو پوری امت کو بھی امام کے ساتھ وفا کرنا چاہیے. تو آزمائش ہر ایک کے ساتھ, امتحان ہر ایک کے ساتھ. اب بالکل ابتدا سے لے لیجیے, ہے تو بہت لمبا معاملہ کیونکہ یہاں سے اگر ہم بولتے تو تقریباً 4 گھنٹہ جائے گا, لیکن بہت مختصر کر کے ایک دم بالکل چھو کر کے نکلیں گے. خالی آپ جو ہے دماغ تیز رکھیے گا, چھو کر کے نکلیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو البشر حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنت میں پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں پیدا ہوئے, ساری نعمتوں پر قبضہ آپ کی باری کسری سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا. بڑی خوشی کی دنیا ہے لیکن بہت دنوں تک یہ معاملہ نہیں رکھا گیا, بلکہ حضرت آدم علیہ السلام پر رب نے آزمائش اتار دی, حضرت حوا پر بھی امتحان اتار دیا. جنت کا پھل کھانے کی بنیاد پر دونوں میاں بیوی روئے زمین پر تشریف لائے اور تقریباً 900 سال تک لگاتار روتے رہے, آنکھوں کے درمیان گڑھے پڑ گئے. تو جنت میں پیدا ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, لیکن 900 سال تک تڑپنا یہ رب کی وہ آزمائش ہے کہ آدم اگر نعمت دوں گا تو امتحان بھی تمہیں دینا پڑے گا. یہ بالکل ابتدا سے لے لیجیے. حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے, میاں بیوی الگ الگ مقام پر, حضرت حوا جنت کے مقام پر, حضرت آدم علیہ السلام دل کی پہاڑیوں پر. تو اب یہ معاملہ چلتا رہا. المختصر یہ کہ جب میاں بیوی ملاقات ہو گئی تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا 20 مرتبہ اس زمین پر حضرت حوا سے بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے, مطلب جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے, ایک ساتھ 2 بچے, ایک بیٹا اور ایک بیٹی 20 مرتبہ پیدا ہوئے. تو یہ قانون تھا کہ آج جو بیٹا بیٹی پیدا ہوئے, کل جو بیٹا بیٹی پیدا ہوئے, تو آج والے بیٹی کا نکاح کل والے بیٹے سے ہو جاتا تھا اور آج والے بیٹے کا نکاح کل والی بیٹی سے ہو جاتا تھا. اور مطلب آج پیدا ہوئے کل جوان ہو جاتے تھے, یہ سلسلہ چل رہا تھا. آج پیدا ہوئے کل جوان ہو گئے, اتنی تیزی کے ساتھ بڑھتے تھے. تو اب یہ سسٹم چلتا رہا. تو بھائی ملاقات ہو گئی, خوشیوں کا ایک سما چلا, لیکن ابھی خوشیوں کے پل ملاقات کے زیادہ دیر نہیں گزرے کہ اتنے میں حضرت آدم کو خبر دی گئی کہ آپ کے بیٹے کا قتل کر دیا گیا. قابیل نے حابیل کو مار دیا, سگے بھائی تھے دونوں, اور آپس میں وہی رنجش ہوئی جیسے آج کے بیٹی کی شادی کل والے بیٹے سے ہونی تھی اور کل والے بیٹی کی شادی آج والے بیٹے سے ہونی تھی. تو اب وہ جو ہے قابیل کے ساتھ جس بیٹی کی شادی طے پائی تھی وہ اس سے راضی نہیں تھا, بلکہ اس کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا. کہا کہ ہم کو وہ پسند نہیں ہے, اس سے پسند ہے, اس سے نکاح کروا دو. جبکہ حابیل کی شادی, جس لڑکی کا نام اقلیمہ تھا, تاریخ میں اقلیمہ ہے,
تو اس لڑکی سے نکاح حابیل کا حضرت آدم کی شریعت میں جائز تھا، لیکن جو ہے وہ قابیل زبردستی کہہ رہا تھا کہ نہیں میرے ساتھ نکاح ہوگا، تو اسی کہا سنی میں معاملہ بڑھ گیا آگے، تو ابلیس نے آ کر کے اس کو بہکا دیا اور کہا کہ ایسا کرو کہ تم اپنے راستے سے حابیل کو ہٹا دو تاکہ جو ہے راستہ صاف ہو جائے، پھر تم خود بخود شادی کر لو گے، پھر کوئی رہے گا نہیں۔ تو اب یہ دونوں کا معاملہ اتنا اعلان بڑھ گیا کہ ایک دوسرے کے قتل پر اتار ہو گئے، اور اس نے ظلمن حضرت آدم علیہ السلام جس بیٹے کو سب سے زیادہ چاہتے تھے قتل کر دیا۔ تو یہ زمین پر پہلا خون ہے، زمین پر پہلا خون ہے جو بہایا گیا۔ تو حابیل کی ذات سے جو یہ کام سرزد ہوا، یہ زمین پر پہلا خون۔ اب اس کی تفسیر میں جو چیزیں لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اب روئے زمین پر قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان کا جرم جو ہوگا، گناہ جو ہوگا، قتل کرنے والے کو تو ملے گا ہی، لیکن پوری دنیا میں جتنے قتل ہوں گے سب کا گناہ اٹھا کر کے اسی قابیل کی جو ہے قابیل کے سر ڈالا جائے گا جس نے زمین پر پہلا قتل کیا، اور پوری مخلوق کو جہنم کے آدھے حصے پر عذاب دیا جائے گا اور آدھا حصہ تنہا اس کے لیے منتخب کیا گیا۔ آدھا حصہ رات میں یہ تفسیر پڑھ رہا تھا، آدھا حصہ تنہا اس کے لیے منتخب کیا گیا۔ تو اب اس طریقے پر معاملہ یہ ہوا کہ ابھی رونے کا سلسلہ بند نہ ہوا تھا کہ بیٹے کا قتل ہو گیا، اب اس کے غم کا منظر الگ ہے۔ تو یہ مصیبتیں چلتی رہی یہاں تک کہ پروردگار عالم نے اولادوں کا سلسلہ بڑھایا۔ حضرت شیس علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائے، ان کے ذریعے سے بھی اور اولادیں دنیا میں آئی، حضرت ابراہیم و اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف کی مقدسات۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے سب کو امتحان میں ڈالا گیا، آزمائشوں میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم آئے، آگے نمرود کا آتشکدہ تیار کرا گئے۔ حضرت اسماعیل آئے، بنا کے میدان میں چھری گردن پر رکھی ہوئی گئے۔ حضرت یعقوب آئے، ان کے بیٹے حضرت یوسف کو کنعان کے کنویں میں ڈالا گیا، اور برس تک اس قدر روئے صاحب کی حضرت یعقوب کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ آگے اور پانے صاحب حضرت نوح علیہ السلام کا امتحان آیا کہ پوری دنیا میں پانی ہی پانی نظر آئے، 40 روز تک کشتی زمین پر تیرتی رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر امتحان آیا، انہیں سوئی پر لٹکانے کی سازشیں رچی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر امتحان آیا، کہیں دریائے نیل کا معاملہ تھا، کہیں پر صاحب جادوگروں کے مقابلے کا معاملہ، یعنی ہم جتنے پیغمبر آئے سب کو آزمایا گیا، لیکن سب کے برابر آزمائش اور امتحان میرے سرکار کی ذات پر ڈالا گیا۔ جتنے انبیاء آئے سب کو آزمایا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پہ آنا چلا، حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام تو ایک عورت جو بادشاہ کی بیوی تھی، اس کی عمر ہو گئی تھی عورت کی، اس کی ایک بیٹی تھی جو شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھی۔ تو اس خبیثہ عورت نے یہ سوچا کہ ہم تو بوڑھی ہو گئی ہیں، تو بادشاہ کسی اور سے شادی کر لے گا، بھائی کوئی اور بیوی لے آئے گا۔
تو پھر ہم کو تو کنارے پھینک دیا جائے گا، ساری دولت پر قبضہ اس عورت کا ہوگا جو نئی والی آئے گی۔ تو اس کے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا اور اس نے سوچا کہ معاذ اللہ صدقہ معاذ اللہ، اگر میں اپنی بیٹی سے بادشاہ کی شادی کروا لے جاؤں، جو کہ بادشاہ کی سگی بیٹی تھی وہ، تو کہا اگر میری یہ بیٹی بادشاہ کے نکاح میں آ جائے، یعنی باپ ہی کے نکاح میں آ جائے، باپ سے شادی کر لے، تو پھر پوری دولت پھر گھر میں رہے گی، کسی کے پاس نہیں جائے گی۔ تو اب یہ مسئلہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فوراً فتویٰ ڈال دیا کہ بھائی حرام ہے، سخت حرام ہے، باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے، تم لوگ کیسی حرکتیں کرنے جا رہے ہو۔ تو ایک دن بادشاہ کو اس عورت نے شراب، زبردست جو ہے شراب کا نشہ دیا، اور شراب کے نشے میں جب وہ بالکل دھت ہو گیا تو اس نے اپنی جوان لڑکی کو بادشاہ کے سامنے بھیج دیا۔ تو اب بادشاہ شراب کے نشے میں دھت تھا، وہ لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا کہ یہ عورت بغل میں کھڑی تھی، اس نے لڑکی کو پیچھے کھینچ لیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، لڑکی جب آپ کو ملے گی جب آپ یحییٰ کا قتل کروائیں، کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فتویٰ دیا تھا کہ شادی نہیں ہو سکتی ہے، حرام ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت یحییٰ ہی کو قتل کروا دیتے ہیں تاکہ کوئی فتویٰ دینے والا نہ بچے۔ تو بادشاہ شراب کے نشے میں دھت تھا اور اس نے بادشاہ سے شراب کے نشے ہی میں حضرت یحییٰ کے قتل کا فرمان جاری کروا دیا۔ اب پولیس پہنچ گئی، حضرت یحییٰ کو گرفتار کر کے لے آئے اور ساتھ میں یہ کہا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو جن کی دعا بہت تیز مقبول ہوتی ہے، بادشاہ اگر تم یحییٰ کو مارو گے تو حضرت زکریا نے تمہاری بربادی کی اگر دعا کر دی تو تم سب ختم کر دیے جاؤ گے، تو ایسا کرو کہ حضرت زکریا کو بھی قتل کروا دو تاکہ دعا کرنے والا پیچھے نہ کوئی بچے۔ تو باپ اور بیٹے دونوں کے قتل کا فرمان بادشاہ نے نشے کی حالت میں جاری کر دیا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تو یہ لوگ گھر میں پکڑ لے گئے، پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے، تو کہا کہ انہیں قتل کرو۔ تو کسی نے کہا کہ اگر یحییٰ کا خون زمین پر گرے گا تو پورا ملک ختم ہو جائے گا، ہم لوگ پھر بچیں گے نہیں۔ تو کہا کہ انہیں تشت میں لٹا کر کے قتل کرو اور خون کو کنویں میں ڈال دو تاکہ زمین پر خون آنے نہ پائے۔ تو اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تشت میں لٹا کر بھرے دربار میں معاذ اللہ ذبح کیا گیا اور خون تشت میں نکال کر کے کنویں میں ڈالا گیا اور حضرت یحییٰ کی لاش کو لٹکا دیا گیا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے لوگ پہنچے تو حضرت زکریا علیہ السلام گھر سے نکل چکے تھے، تو آپ نے بھاگنا شروع کیا، یہ لوگ پیچھا کیے ہوئے تھے۔ تو قریب ایک درخت تھا، تو حضرت یحییٰ کی دعا فوراً قبول ہوتی تھی، یہ نبیوں میں ایک الگ گروہ تھا آپ کا، فوراً دعا کرتے فوراً قبول ہوتی۔ تو آپ نے کہا کہ درخت جلدی سے راستہ پیدا کر دو، درخت جو ہے کھل گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر گئے اور کہا اب مل جا۔ تو جب درخت ملنے لگا، ابلیس پیچھا کیے ہوئے تھا، اس نے آپ کا چادر جو ہے کھینچ کر کے باہر کر دیا اور درخت مل گیا، مکمل اندر مل گیا۔ آپ اندر تھے اور درخت اندر پورا برابر ہو گیا، کچھ نہیں دکھ رہا تھا۔ تو وہ لوگ تلاش کرتے آئے، پولیس والے تو دیکھا کہ جو ہے کہاں چلے گئے، کہاں بھی تو ادھر بھاگتے جا رہے تھے، کہاں نکل گئے۔ تو شیطان نے کہا اسی پیڑ کے اندر ہے۔ تو کہا کہ جھوٹ بولتے کوئی پیڑ کے اندر جا سکتا ہے؟ کہا میں نے گئے ہیں، نشانی کے لیے ہم نے چادر کا کونا اسی لیے کھینچ لیا ہے، دکھایا کہ دیکھو کونا باہر ہے، اسی کے اندر ہے۔ تو کہا تب کیسے نکلیں گے؟ تو کہا نکالنا تھوڑا ہے، تم لوگ مارنا ہی چاہتے ہو نا، تو سیدھے آرا لاؤ، پیڑ پہ آرا چلا دو تو بالکل ختم ہو جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے آرا چلانا شروع کیا پیڑ کو، حضرت زکریا علیہ السلام کے سر تک آرا پہنچا۔ آپ نے رب کی حضور آنکھیں اٹھائی، مطلب سر اٹھایا اور عرض کی میرے پروردگار اتنی بڑی آزمائش، تو کہا یحییٰ اگر صابرین کے لسٹ میں رہنا چاہتے ہو تو آہ اور اف نہ کرنا۔ تو کہا میرے مالک جب تیرا حکم تیری مرضی یہی ہے تو
پھر تاریخ بدل جائے گی، دنیا میں داستان یہ لکھی جائے گی۔ زکریا آہ اور رخ نہ کرے گا، آرا ادھر چل رہا تھا، سر پہ پہنچا، پورا سر چرا، پھر گردن تک پہنچا، پورا وجود بیچوں بیچ سے 2 حصے میں چیر دیا گیا، لیکن حضرت زکریا نے نہ آہ کہا نہ رخ کہا، بلکہ جو ہے سر جھکائے کھڑے رہے، مٹھی باندھے ہوئے کہ میرے مالک آرا چل رہا ہے لیکن میں صبر کرنے والا ہوں، آہ بھی نہ کروں گا، اف بھی نہ کروں گا۔ تو یہ ہے جتنی بڑی کرسی، جتنا بڑا رتبہ، جتنے بڑے مرتبے، امتحان اتنا بڑا۔ اب میرے نبی کی مقدس ذات کی بات ہے تو سرکار کی مقدس ذات میں وہ آزمائشوں کا دور دیکھا گیا جو دنیا میں کسی نبی کے ساتھ نہیں دیکھا گیا۔ بھائی سرکار دنیا میں تشریف لانے والے تھے، ابھی ماں کے شکم میں نبی کا نور پہنچا ہے کہ 40 دن کے بعد آپ کے باپ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ نبی دنیا میں پیدا ہوئے، تشریف لائے، 6 سال کی عمر میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، اور 8 سال کی عمر میں 2 سال کے بعد مطلب 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا عبد المطلب دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر آگے معاملہ چلا، اعلان نبوت آپ نے فرمایا، پورا مکہ دشمن ہو گیا، کوئی پتھروں کی بارش، کوئی مطلب چہار جانب سے سب سسٹم جو ہے ظلم و ستم کا چل رہا تھا۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، مغیرہ، ابو البختری، یہ سب بالکل ایک دم رات و دن کوششیں رکھے ہوئے تھے کہ نبی کو اللہ مار دیا جائے، یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے، یہاں تک کہ 53 سال کی عمر مبارک پہنچی۔ ایک دن چچا ابو طالب دنیا سے گئے اور اسی کے 3 دن کے بعد آپ کی شفیق بیوی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو حضرت فاطمہ کی ماں ہے، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پورے مسلمانوں کی ماں ہی ہے، کہا گیا ام المؤمنین، ان کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد پھر صاحب مکہ میں رہنا دوبھر کر دیا گیا، مدینہ المنورہ سرکار پہنچے، پھر جنگوں پہ جنگیں، لاشوں پہ لاشیں، یعنی ایک وقت بھی آسائشوں کے نہ دکھے، امتحان در امتحان، امتحان در امتحان، یہاں تک کہ ایسے 63 سال کی زندگی گزر گئی، پتہ بھی نہیں چلا، سب آزمائشوں میں، سارے امتحانات میں، یہاں تک کہ سرکار کے وصال کا وقت قریب آیا۔ سن 10 ہجری میں سرکار نے پہلا حج فرمایا، 11 ہجری میں سرکار کا انتقال ہوتا ہے، دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، تو صاحب ایک کروٹ بھی آرام کا نصیب نہ ہوا، اور سرکار دنیا سے امت کے غم میں تشریف لے گئے۔ ہاں، امت کے لیے راتوں دن روتے رہے، راتوں دن چلتے رہے، سارے مکہ والوں کی جتنی فقطیاں، ان کے تمام تر تانے، ان کے ظلم و ستم، سب کچھ نبی نے برداشت کیا، لیکن سب امت کے لیے، سارا کام امت کے لیے، دندان مبارک شہید کروایا امت کے لیے۔ تو یہ ایک مصیبتوں کا سلسلہ ہے تاریخ میں، آزمائشوں کا سلسلہ ہے تاریخ میں۔ اب آ جائیے آخری کڑی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات، آپ کی پوری زندگی دیکھ لیجیے، 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر ہوئی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، 56 سال 5 مہینے 5 دن عمر مبارک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب آپ کی زندگی میں مصیبتوں کا، آزمائشوں کا سلسلہ دیکھیں تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، کیونکہ ابھی زیادہ عمر مبارک نہیں ہوئی۔ بھائی جب سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تو 6 سال یا 7 سال 6 سال یا 7 سال کی عمر تھی جب سرکار دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو امام حسن و حسین دنیا میں تشریف لائے، ادھر آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک دن وہ نانا جو کندھے پر بٹھاتے تھے، سجدے کو لمبا کر دیتے تھے، لیکن اپنے پیٹھ سے اپنے نواسے کو اتارتے نہیں تھے، جدا نہیں کرتے تھے، وہ محبت کرنے والی مقدس ذات، مرکز جسے کہا جائے، وہ نانا دنیا سے تشریف لے گئے۔
ننھی عمر میں امام حسن و حسین ماں سے لپٹ کر کے بہت روئے، اور اس کے پھر 6 مہینے کے بعد ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دن کے وقت اپنے شہزادوں کو نہلایا، اچھے لباس پہنائے، کھانا کھلایا، مولا علی باہر سے تشریف لائے، ارشاد فرمایا سیدہ بے وقت یہ بچوں کو کھانا کیسا، یہ بے وقت نہلانا کیسا۔ سیدہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے آرتی لگائی، شوہر نامدار، ہو سکتا آج رات میرا انتقال ہو جائے، میں آخری بار اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا کھلا رہی ہوں، آخری بار انہیں پانی پلا رہی ہوں، میرے سرکار نہ جانے اس کے بعد کتنی بھوک انہیں ستائے گی، کتنی پیاس انہیں تڑپ آئے گی، میرے جانے کے بعد انہیں ماں کے جانے کا غم نہ ستائے، انہیں رلانا نہیں، انہیں کلیجے سے لگا کر کے رکھنا، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ اور رات کے وقت حضرت سیدہ خاتون جنت کا انتقال ہو، ننھی عمر میں بچے، ابھی نانا کے جانے کا صدمہ دیکھا تھا، اور نانا کے جانے کے بعد تو پھر صاحب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 6 مہینے آپ ظاہری زندگی میں رہی، 6 مہینے، لیکن 6 مہینے تک حضرت فاطمہ کو اس زمین پر کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، 6 مہینے تک لگاتار روتی، اور حجرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں جہاں سرکار کو دفن کیا گیا تھا، حضرت فاطمہ باپ کی قبر مبارک کے پاس اسی حجرے میں بیٹھی رہتی، اور مٹی کو اٹھا کر کے سونتی اور کہتی میرے بابا جان کے قبر کی مٹی سے وہ خوشبو آ رہی ہے جو دنیا میں کسی مشک و عنبر میں موجود نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جو ہم مٹی دے کر کے واپس ہوئے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا حضرت عباس سے اور جو مقتدر صحابہ تھے، کہا تمہارے ہاتھوں نے کیسے گوارا کر لیا میرے بابا جان کے بدن پہ مٹی ڈال کر، کیسے؟ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، کہا سیدہ کیا کرے، رب کا یہی قانون ہے، دنیا میں جو آیا ہے اسے جانا پڑے گا، یہ رب کا قانون پورا ہوا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو 6 مہینے تک، اب ماں 6 مہینے تک روئے تو بچے کہاں مسکرانے کا موقع پائیں گے؟ بچہ کہیں بھی روئے، چیخے چلائے تو ماں کا گود ملنے کے بعد اسے مسکراہٹ مل جاتی ہے، ماں کے گود میں بچہ کھیلنے لگتا ہے، ماں کے گود میں سارے تکلیفوں کو بھول جاتا ہے، لیکن جب ماں ہی سسک رہی ہو، ماں ہی کی آنکھ کے آنسو نہ بند ہو رہے ہو، تو بچے اب کس گود میں مسکرانے جائیں گے؟ صاحب نانا تو ہے نہیں، ماں کی گود سونی پڑی ہوئی ہے، آنسو بند نہیں ہو رہے ہیں، اور 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا۔ آپ نے کہا تھا گھر پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ پھوپھی جان میرے جنازے پر جو یہ جنازہ لوگ لے کر کے جاتے ہیں، میں پہلے چارپائی پر کھلے طور پر جنازہ عورت مرد دونوں کا نکالا جاتا تھا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلا کر کے کہا کہ یہ جو جنازہ لے جانے کا طریقہ ہے، مجھے یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ میرا انتقال ہوگا تو میرا بھی جنازہ ایسے نکالا جائے، میں نہیں چاہتی میرے جنازے پر کسی کی نگاہ، میں نہیں چاہتی میرے جنازے پر کسی کی نگاہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کی ڈنڈیاں توڑ کر لائی، کھجور کی نرم شاخیں توڑ کر کے لائی، اور جو چارپائی تھی اس پر ان شاخوں کو یوں محراب بنا کر کے دونوں طرف باندھ دیا، آگے سے پیچھے تک محراب بنایا، اس میں چادر ڈال دی، سیدہ دیکھ کر مسکرا
وما زائدہ طیبہ طاہرہ جان رحمت کی راحت ملا کو سلام. تو 6 مہینے کے بعد ان بچوں نے ماں کا جنازہ دیکھا اور اس کے بعد وقت گزرتا رہا. ایک دن اچانک ان بچوں کو خبر دی گئی کہ باپ زخموں سے چور ہے, عنقریب انتقال ہو جائے گا, چل کر ملاقات کر لو. حضرت مولا علی کو عبد الرحمن ابن ملجم نے جو ہے فجر کے وقت نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں زہر سے مجھے خنجر سے حملہ کر دیا. حضرت مولا علی گر گئے, اٹھا کر لایا گیا, دوا علاج ہوا لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا. یہاں تک کہ امام حسن و حسین کے ہاتھوں میں مولا علی نے آنکھیں بند کر کے دنیا چھوڑ دیا. باپ کا جنازہ بھی دیکھا. کتنے صدمات ہے صاحب یہ تاریخ کہ ورق کم پڑ جائیں گے لیکن ان داستانوں کے الفاظ نہیں کم پڑ سکتے. نانا کا جنازہ اٹھایا اسی کندھے پر, ماں کا جنازہ اسی کندھے پر, باپ کا جنازہ اسی کندھے پر. اب لے دے کر کے ایک بھائی کی ذات بچی تھی. امام حسن بڑے تھے, بڑے بھائی کی ذات تھی جو امام حسین کو دلاسا دلاتی تھی. ایک دن اچانک امام حسین کو خبر دی گئی کہ مولا علی کی شہادت کے 6 مہینے بعد, حضرت مولا علی کی شہادت کے 6 مہینے ایک دن خبر دی گئی کہ امام حسن کو کچھ ہو گیا. 6 مہینے آپ نے خلافت کا کام انجام دیا, اس کے بعد آپ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں سلح کر لی, پھر خرائی کی زندگی گزارنے لگے. تو ایک دن آپ کو خبر دی گئی, امام حسین کو دوڑے ہوئے آئے, دیکھا تو امام حسن طرف تھے. اٹھا کر کے انہیں جو ہے سب کو گود میں لیا اور کہا کہ بھیا ہوا کیا ہے. اچانک پلٹی ہوئی تو اکڑیوں کے ٹکڑے کٹ کر منہ کے ذریعے باہر, یعنی یہ لیور کا حصہ سارا کٹ ہوا اور قے کے ذریعے باہر آیا. حکیموں نے نبض دیکھی تو کہا کہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. ان کو ہیرے کی امنی زہر کے طور پر پلائی گئی. ہیرے کی امنی پیس کر کے پانی کے سراہی میں پلایا گیا ہے, جس کی وجہ سے اندر کا سارا سسٹم جتنا تھا سب جگر اکڑیاں سب کٹ چکی ہے, بچنے کی کوئی امید نہیں. امام حسین تھارے مار کر ہو رہے تھے, بڑا بھائی تڑپ رہا تھا کچی مچھلی کی طرح, پلٹی پر پلٹی ہو رہی تھی. اور اچانک امام حسن کی پکڑ ڈھیلی پڑ گئی اور دیکھا امام حسین نے جو بھائی امام حسن کا انتقال ہو رہا تھا دنیا سے تشریف لے. بڑے بھائی کا جنازہ باپ کے جنازے کے برابر ہوتا ہے. بڑے بھائی کا جنازہ باپ کے جنازے کے برابر ہوتا ہے. کتنی مصیبتیں اس کندھے پر آئی صاحب. وہ جگر وہ حوصلہ دیا ہے رب امام حسین کی مقدس ذات کو. نانا کا جنازہ, ماں کا جنازہ, باپ کا جنازہ, بھائی کا جنازہ ان کندھوں پر. لیکن حسین چلتے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی تو بڑے جنازے اٹھا رہے ہیں. حسین چلتے جا رہے ہیں, ابھی تو بہت جنازہ اٹھانا باقی ہے, کیونکہ زندگی کی داستان کی کچھ یوں لکھی گئی ہے. زندگی کی داستان کچھ یوں لکھی گئی ہے. کہا کہ ادھر آپ نے ابھی مدینہ میں کچھ پل زندگی کے اور گزارے ہوں گے کہ اتنے میں ولید ابن عقبہ جو مدینہ کا گورنر, ان کے پاس خبر آ جاتی ہے یزید کی کہ امام حسین کو بلایا جائے. یزید تخت پر بیٹھ گئے ہیں اور اس کی بیعت ہو رہا ہے, بیعت کا مطالبہ آ گیا. امام حسین نے انکار فرما دیا, کہا ایسے ظالم و جابر کے ہاتھ میں ہم اپنا ہاتھ نہیں دے سکتے. آخری لائن بچی ہے میرے دن بھائی, آخری لائن بچی ہے, بس آخری لائن بچی ہے, تھوڑا اور ہمت لے لو, تھوڑا سا ہمت لے لو. تو آخری لائن بچی ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں. لیکن آپ کو یہ معلوم تھا کہ انکار کا نتیجہ کیا ہوگا.
بھائی آپ جا کر کے تھانے میں دھمکی دے آئیے، آپ گھر میں آ کے سکون سے گدا بچھا لیتے گے، آپ کو معلوم ہے نا کہ دھمکی دے کے آئے نتیجہ کیا ہوگا، ابھی پیچھے ہی سے گرفتاری آ رہی ہوگی۔ تو تھانہ کیا، انہوں نے پورا پاور ہاؤس ہلا دیا تھا بھائی، وقت کی حکومت کو چیلنج کرنا تھا نا۔ امام حسین نے وقت کی حکومت کو چیلنج کر دیا، کیونکہ اس وقت حکومت اس کے ہاتھ میں تھی، تو معمولی آدمی تو تھا نہیں، بہت پاورفل آدمی تھا وہ۔ تو امام حسین نے ڈائریکٹ انکار کر دیا اور کہا کہ نتیجے میں جو کچھ بھی ہو ہم سب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یزید جیسے شرابی اور جواری کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتے۔ انکار کر دیا۔ آپ کو معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کیونکہ اب جب خبر پلٹ کر کے پہنچے گی کہ بیعت نہیں ہوئی تو گرفتاری کا آرڈر ہوگا، قتل کیا جائے گا، اسی مدینہ میں تلواریں نکلے گی، خون کا بازار گرم ہوگا، اس لیے امام حسین کو پوری طور پر نتیجہ معلوم تھا۔ تو آپ نے گھر آنے کے بعد اپنے گھر والوں سے ارشاد فرمایا، سب انتظار کر رہے تھے، کہا بابا جان وہ گورنر نے کس لیے بلایا، سب کو مطلب سمجھ آ گیا کہ کچھ معاملہ مطلب اچھا نہیں، کہا وہ کس لیے بلایا تھا بابا جان، تو کہا کہ وہ یزید تخت پر بیٹھ گیا ہے، بیعت کا مطالبہ ہو۔ تو کہا آپ نے کیا کہا، تو کہا میں نے تو انکار کر دیا۔ تو کہا بابا جان پھر کیا ہوگا، تو کہا اب وہی ہوگا جو منظور ہو رہا ہوگا۔ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا، جلدی کرو، اپنا تمام تر سادو سامان باندھو، اونٹوں کی پیٹھ پر لادو، اور یہاں سے ہم قتل مقدمہ نکلیں گے، کیونکہ کچھ دیر اور رہے تو گرفتاری آ جائے گی، اور میں اپنے نانا جان کے شہر کو خون سے ناپاک نہیں ہونے دینا چاہتا۔ جس شہر کے لیے نانا جان نے دعائے برکت کی ہو، دعائے رحمت مانگی ہو، اور رب کی بارگاہ میں عرضی لگائی، میرے پروردگار مکہ سے 2 گنی برکت ہے، میرے مدینہ کو عطا فرما۔ ارشاد فرمایا، میرے پروردگار مکہ سے 2 گنی برکت ہے، مدینہ کو عطا فرما، مدینہ کی ہواؤں میں بھی شفا عطا فرما۔ یعنی نبی نے بار بار جس شہر محمد کی دعا مانگی اور ارشاد فرمایا، مجھے پوری دنیا میں، پوری کائنات میں شہر مدینہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو امام علی مقام کو معلوم تھا کچھ دیر اور رکا تو بھائی ظاہر سی بات ہے، آئیں گے تو ہمارے لوگ تو خاموش رہیں گے نہیں، ادھر سے بھی تلوار اٹھ جائے گی، ادھر سے بھی اٹھے گی، تو بیچ میں لاشیں گریں گی اور شہر مدینہ کی زمین جو ہے آلودہ ہوگی۔ اس لیے امام علی مقام نے ارشاد فرمایا، اپنے سامان کو باندھو، قدامیں درست کرو، جلدی کرو، رات کا آدھا حصہ گزرنے کے بعد ہمیں مدینہ چھوڑ دینا ہے۔ رات کا آدھا حصہ گزرنے کے بعد اللہ آسمان کی چاندنی، آسمان کے شامیانے، زمین کی فرش، ذرے ذرے فرشتے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ زمین پر منظر کیا ہونا۔ وہ حسین جو نانا کی گود میں مچلا کرتا تھا، آج مدینہ میں گلی گلی اپنے گھروں میں دوڑ دوڑ کے لوگوں کو کہہ رہا ہے، جلدی کرو، ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ آج حاجی حج کرنے جاتے سب لوگ بیٹھے ہیں، کافی لوگ سب جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر سب کو جانا نصیب فرمائے۔ تو مدینہ جاتے ہیں جو خوشی میسر ہوتی ہے اس کا تو اندازہ نہیں، لیکن جب یہ کہا جاتا ہے وقت مکمل ہو گیا، سامان باندھ لو، فلاں وقت نکلنا ہے، تو صاحب جیسے بدن سے روح کھینچی جاتی ہے۔ ہاں، جدائی مدینہ کی بہت سخت ہے، کیونکہ میرے شاعر نے ترجمانی کی ہے نا،
جدائی یہ صاحب روح نکلنے کے برابر ہے، تو یہ ہم اور آپ کا معاملہ ہے، ہم اور آپ کا۔ امام حسین کا منظر کیا ہو، جنہوں نے اپنے ننھے قدموں سے مدینہ کے ضربوں کو شرفیابی ادا کی، وہ ان غریب کوچوں میں چلے ہو، تو امام حسین کا منظر کیا ہوگا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب سے سفر بنوایا، رات نماز کا حصہ گزرنے کے بعد اپنے جہاں تھا وہیں پر، تو یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کا آدھا حصہ گزرنے کے بعد نانا جان کے قبر انور پر حاضری دی، آخری سلام پیش کرنے کے لیے کہ نانا جان اجازت دیجیے آپ کا حسین مدینہ سے جا رہا ہے۔ نانا جان کی واپسی ہوگی کہ نہیں یہ تو بتایا نہیں جا سکتا ہے، لیکن آخری سلام دے لیجیے، کیونکہ سفر ایسا ہے کہ واپسی کی امید نہیں۔ تو نانا جان آخری سلام کے لیے آپ کا نوازا آیا، نانا جان کی قبر انور سے لپٹ کر بہت روئے امام حسین، اور پھر اس کے بعد ماں کی قبر انور پر گئے، وہاں لپٹ کر غربت سے بہت روئے امی جان کی قبر نور سے، اور پھر وہاں سے سبوں کو آخری سلام کیا، اور رات کی تاریکی میں یہ قافلہ جو ہے 5 شعبان المعظم سن 60 ہجری کو مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ 5 شعبان المعظم سن 60 ہجری، 5 شعبان المعظم سن 60 ہجری کو مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ایک وہ دن تھا کہ نانا نے مکہ سے ہجرت کیا تھا مدینہ کے لیے، تو وہ ہجرت دین پھیلانے کے لیے ہے، اور ایک یہ دن ہے کہ نواسے نے ہجرت کی مدینہ سے مکہ کے لیے، یہ دین بچانے کے لیے ہے۔ تو امام علی مقام مکہ المکرمہ پہنچ گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جدائی کا صدمہ ہے، راستے کی کلفتیں ہیں، مشقتیں ہیں، تو اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے دن مکہ میں رہے؟ بھائی شعبان المعظم یہاں 5 کو نکلے ہیں، اور وہاں جو ہے مکہ شریف میں تقریباً 14 یا 15 کے بعد پہنچے ہیں۔ تو اب شعبان کہہ لیجیے، شعبان رہے، رمضان رہے، اور پھر اس کے بعد شوال رہے، پھر ذوالقعدہ رہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا، ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا۔ حج کا زمانہ قریب سے قریب تک تھا، پوری دنیا کعبہ کے حج کے لیے اکٹھا ہو رہی تھی، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو مکہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے، کیونکہ اس بیچ میں کوفہ والوں کے تقریباً 150 سے 250 خط اس مضمون کے آ چکے تھے کہ امام علی مقام ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ تشریف لے آئے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں گے، اور اگر آپ نہیں آئے اور ہم نے یزید کی بیعت کر لی تو کل میدان محشر میں پوچھا جائے گا، تو ہم نانا جان سے شکایت کریں گے کہ مصیبت کے وقت آپ کے نواسے کو بلایا تھا، لیکن آپ کے نواسے نے لبیک نہیں کہا، پہنچے نہیں، اس لیے ہم نے ظالم و جابر کو خلیفہ مان لیا۔ تو امام علی مقام اور بہت ساری حجتیں، بہت ساری دلیلیں اس میں ہیں، لیکن بس ایک جملہ یہ کہہ کر گزر جانا ہے کہ عشق کھینچے لیے جاتا ہے، میں کیا جاتا ہے، نہ کوئی خط بلا رہا تھا، نہ کوئی اور بلا رہا تھا، بس ریت کربلا کی وہ آخری زندگی کی گھڑی بلا رہی تھی
جہاں پر موت کا ذائقہ چکھ کر کے خود ریتے کربلا پر اتر جانا تھا اور امت کو قیامت تک کے لیے بلند کر کے رکھ دینا۔ تو امام عالی مقام نے وہاں سے کوفہ کا سفر کیا، اور اب اس میں بھائی لمبی داستان ہے، ہم نے بہت شارٹ کر دیا، لمبی داستان ہے۔ حضرت امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خطوں کا سلسلہ چلا تو آپ نے جانے کا ارادہ کیا، لوگوں نے منع کیا، صحابہ نے منع کیا کہ آپ نہ جائیے، کوفہ والوں کی بے وفائی بہت مشہور ہے، وہ لوگ وفا نہیں کریں گے۔ آپ کے والد صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے دغا کیا، آپ کے بھائی کے ساتھ بے وفائی کی، کیونکہ دونوں حضرات کی شہادتیں کوفہ میں ہوئی ہے، تو اب ان سے وفا کی کوئی امید نہیں، آپ نہ جائیے۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں مجھے جانا پڑے گا، تو کہا کہ اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو پہلے آپ کسی معتمد آدمی کو کوفہ بھیجیے، وہاں کے حالات کیا ہے وہ خط میں لکھ کر کے بھیجیں، جیسا ہو اس حساب سے پھر آپ عمل کیجئے تو بہتر ہے، اس سے پہلے اکیلے نہ جائیے۔ تو اب یہ طے پایا کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے کوفہ بھیجا جائے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف مسافر ہوئے، آپ کے ساتھ جو ننھے بچے تھے محمد اور ابراہیم دو ننھے بچے تھے، باپ کے ساتھ انہوں نے ضد پکڑ لی کہ ابا جان ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہمیں بھی ساتھ لے چلیے، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ تو امام مسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کو بھی ساتھ لیا اور کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ اور جب کوفہ پہنچے تو کوفہ والوں نے استقبال کیا، زبردست استقبال کیا، یہاں تک کہ ایک ہی دن میں 10,000 سے زائد کوفہ والوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کے نام پر بیعت کر لیا۔ یہاں تک کہ ابھی تیسرا دن بھی نہیں گزرنے پایا تھا کہ 40,000 کی تعداد مکمل ہو گئی، 40,000 کی تعداد کمپلیٹ ہو گئی کہ پورے کوفہ میں صرف امام مسلم امام حسین کا نعرہ لگا، سارے کوفہ والوں نے بیعت کر لی۔ ادھر تو یزید کے جاسوس تھے لگے ہوئے، انہوں نے خط لکھا کہ یزید اپنی حکومت اگر بچانا چاہتے ہو تو کوفہ کو کنٹرول کرو، باہر معاملہ جا رہا ہے اور یہاں سب لوگ بغاوت کر گئے ہیں، امام حسین کے نام پر بیعت چل رہی ہے۔ تو یزید نے فوراً خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو، عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا جو موصل کا گورنر ہونے والا تھا، اس کو خط لکھا، کہا کہ تم ایسا کرو کہ بہت تیزی کے ساتھ کوفہ پہنچو، وہاں کے حالات کنٹرول کرو۔ تو عبید اللہ ابن زیاد بڑا خوخار آدمی، اس نے کوفہ کی طرف رخ کیا، ادھر مطلب جاسوسی ہو گئی۔ اچھا ادھر جب 40,000 لوگوں نے بیعت کر لیا اور ماحول زبردست دکھا، تو امام مسلم نے ایک خط لکھا امام حسین کے پاس کہ سرکار کوفہ کے حالات بہتر ہیں اور یہاں سب آپ کے منتظر ہیں، آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے 40,000 کے اوپر لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے اور مزید لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ سرکار یہ خط پہنچتے ہی جتنی جلدی ہو سکے آپ کوفہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ یہ خط امام مسلم نے بھی بھیج دیا اور ادھر یزید کے پاس بھی خط پہنچ گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد ادھر سے نکلا اور کوفہ کی طرف آیا۔ اچھا کوفہ والے صبح نکل جاتے تھے مدینہ کی طرف، جو راستہ جاتا ہے مکہ کی طرف، اس مکہ والے راستے پر شام تک پورے کوفہ والے بیٹھے رہتے تھے اور حضرت امام حسین کے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ جب شام ہو جاتی نہیں آتے تو یہ لوگ پھر مایوس ہو کر اٹھ کر چلے جاتے، پھر دوسرے دن کھانا وانا لے کر کے وہیں آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو ایک دن مطلب کئی دن انتظار کیا، تو ایک دن اچانک جو ہے شام کا وقت ہونے والا تھا، کوفہ والے اٹھ کر جانے والے تھے، اچانک کچھ سواری جو ہے مکہ والے راستے سے آتی ہوئی دکھی، تو ان لوگوں نے نعرہ لگایا، کہا مبارک ہو نواز رسول آئے، نواز رسول کی آمد ہوئی۔ اب نعرہ جو لگا چہار جانب سے تو سب اچھلنے لگے،
اچھا قافلہ قریب آیا تو اس میں تقریباً مطلب 150 یا 200 سپاہی تھے ساتھ میں، اور ایک نقاب پوش تھا، سب کے چہروں پر نقاب پڑے ہوئے تھے، اور اسی راستے سے سب لوگ مرحبا یا ابن رسول اللہ، قدیتا خیر مقدمین، یہ سارے نعرے لگ رہے تھے۔ جب زیادہ ہجوم پڑ گیا، کوفہ کے گورنر ہاؤس کے قریب وہ قافلہ پہنچنے والا تھا، تب اس نے چہرے سے نقاب اٹھایا اور کہا کہ ہٹ جاؤ کوفیوں، میں کوئی حسین نہیں ہوں، میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں، اور جتنی جلدی ہو سکے توبہ کر لو، میں سب کی لاش ان کے گھروں پر لپٹتی نظر آئے گی۔ سمجھا کا، اور اس نے گورنر ہاؤس پر پہنچ کر کے جتنے کوفہ کے مین آدمی تھے سب کو قید کروا دیا، اور فوراً حضرت امام مسلم کی گرفتاری کے لیے 500 سپاہیوں کو بھیج دیا۔ یہ امام مسلم جو امام حسین کے بھیجے ہوئے آئے ہیں انہیں پکڑ کر گرفتار کر دیا۔ تو اب منظر یوں بنا کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا گیا، یہاں تک کہ مغرب کے وقت امام مسلم نے جو کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھی ہے تو تقریباً تکبیر جب ہو رہی تھی تکبیر تو 40,000 لوگ تھے، اور جب آپ نے اللہ اکبر کہا ہے تو تقریباً 20 یا 25,000 لوگ بچے تھے، اور جب آپ نے رکوع سجدہ کیا ہے تو 8-10 ہزار لوگ بچے تھے، اور جب سلام پھیرا ہے تو آپ تنہا تھے، ایک بھی آدمی نہیں، ایک بھی آدمی نہیں۔ یعنی جس جمع مردی کے ساتھ ان لوگوں نے قبول کیا تھا، آخری تک اگر یہ ٹکے رہتے تو یزید کا تختہ پلٹ جاتا، لیکن سارے کوفی والے چند لوگوں کا قتل لاشیں دیکھ کر کے سب ڈر گئے اور سب نے بیعت توڑ دی، یہاں تک کہ مغرب کی نماز پڑھ کر کے جب امام مسلم اسی کوفہ میں نکلے ہیں شام کے وقت گلی میں، تو سارے گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند تھے، چراغ سب کے بجھے ہوئے تھے، یعنی آپ کو اس پردیس میں کسی گھر میں رکنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ اب بار بار آپ کے آنسو آ رہے تھے، فکر ستائے جا رہی تھی کہ امام حسین کو ہم نے جو خط بھیج دیا ہے وہ خط پہنچ چکا ہوگا، کیونکہ منظر یہ بنا کہ ادھر امام مسلم کو جب گرفتار کیا ابن زیاد نے تو آپ کو بھائی لا کر کے گورنر ہاؤس پر لے جایا گیا اور کہا گیا کہ حضرت علی کو جا کر کے گالی دو، معاذ اللہ اہل بیت کو گالی دو، مطلب برا بھلا کہو تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ خیر آپ نے رب کا شکر ادا کیا اور کوفہ والوں کے سامنے آپ نے خطبہ دیا، اور اس کے بعد آپ کو گورنر ہاؤس پر ادھر شہید کیا جا رہا تھا، ادھر مکہ میں امام حسین خط پڑھ رہے تھے کہ حالات بہتر ہے، تشریف لیں۔ ادھر کوفہ کے گورنر ہاؤس میں آپ کو شہید کیا جا رہا تھا، اور ادھر امام حسین نکلنے کی تیاری کا اعلان کیا، ادھر قافلہ چلا۔ امام مسلم کے 2 بچوں کی بھی خبر ہوئی کہ 2 بچے بھی ساتھ میں آئے تھے، ان کی بھی گرفتاری، بچوں کی شہادت بیان کی جائے تو یہ واقعہ خالی بیان کرنے کے لیے کم سے کم 1.5 گھنٹہ چاہیے۔ داستان کربلا ہم نے ابھی کچھ چھوا ہی نہیں اس میں سے، اور صحیح یہ کہیں کہ ابھی تقریر شروع نہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے امام مسلم کو شہید کر دیا گیا، اور پھر دونوں بچوں کو معاذ اللہ گرفتاری کا آرڈر کر دیا گیا۔